الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. مرحبا سب مرحبا. ہمارے سلسلے احکام تجارت میں آپ کی آمد. سب مرحبا. ایک بار پھر الحمدللہ آپ کی شرعی الجھنوں کا حل لیے، مالی معاملات سے متعلق الجھنوں کا حل لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ جانتے ہیں کہ عبادات کئی قسم کی ہوتی ہیں، بدنی بھی ہوتی ہیں، مالی بھی ہوتی ہیں، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے، مدنی چینل کا چشمہ بہ رہا ہے. آپ کی مالی عبادات کے لحاظ سے شرعی رہنمائی اسپیسیفکلی پرووائڈ کرنے کے لیے، فراہم کرنے کے لیے الحمدللہ ہماری مجلس نے احکام تجارت کا اتنا پیارا خوبصورت سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. تو کون نہیں جانتا ہوگا کہ مالی عبادات جو ہیں ان میں زکوٰۃ کو کس قدر اہمیت حاصل ہے اور کتنی بلند پایا یہ عبادت ہے الحمدللہ. تو اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ مدنی چینل کا احکام تجارت کا سلسلہ اور اتنی زبردست مالی عبادت اس پر سلسلہ نہ کیا جائے تو آپ خود ہی سمجھدار ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے. اور الحمدللہ رمضان شریف کی آمد ہے اور عشاقان رسول الحمدللہ زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں رمضان شریف کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے. تو ظاہر ہے کہ ابھی ان دنوں کوئریز بھی ذہن میں جاگتی ہوں گی، سوالات بھی ذہن میں پیدا ہوتے ہوں گے کہ میرے پاس یہ ہے، کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، کس طرح سے زکوٰۃ کیلکولیٹ کروں، کیا ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی یہ اور بہت ساری آپ کی شرعی الجھنوں کا انشاءاللہ حل ہمارے جو مفتی صاحب ہیں دارالفتاح کے اسلامی میں الحمدللہ یہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی پیش کریں گے. آپ بھی اپنی الجھنیں، اپنے سوالات جو ہیں وہ کالز کے ذریعے ہمارے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ دم بدم رہیے، قدم بقدم رہیے، سلسلے کو الحمدللہ آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ. آج ہماری کوشش بھی یہ ہوگی کیونکہ موقع ایسا ہے کہ آپ کی جو کالز ہیں وہ ایکسٹینسولی انٹرٹین کریں انشاءاللہ. بہت زیادہ طریقے سے آپ کو زیادہ سے زیادہ سوالات کی آپ کے جوابات دینے کی ہم انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل کوشش کریں گے. سلسلے میں آمد مرحبا، جزاک اللہ خیرن، آپ نے کرم فرمایا. مفتی صاحب پہلا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی چیز جب ہوتی ہے اس کا بیسک کانسیپٹ کلیئر ہو جائے اگر تو بہت سارے ابہام، بہت ساری الجھنیں جو ہوتی ہیں وہ دور ہو جایا کرتی ہیں آٹومیٹکلی. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ بیسک کانسیپٹ ہی ہمارے کمزور ہوتے ہیں، معلومات نہیں ہوتی، معلومات کی کمی کی وجہ سے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ زکوٰۃ کیا ہے تو شاید کوشچن مارک ہمارے چہرے پر جو ہے وہ ثبت ہو جائے گا کہ یار سنا تو ہے مگر ہے کیا، اس کو شاید بیان نہ کر سکیں. تو میں چاہوں گا کہ پہلے ہم بیسک کانسیپٹ سے ہی اسٹارٹ لیں اور آپ ہماری یہ رہنمائی فرمائیں کہ یہ جو زکوٰۃ ہے، سنا تو ہے ہم نے لفظ، بہت لفظ سنا ہے، استعمال بھی کیا ہے، کہتے بھی ہیں، نکالتے بھی ہیں الحمدللہ، مگر شاید بیسک کانسیپٹ ہمارا اتنا مضبوط نہیں ہے اس معاملے سے. تو یہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر کریں کہ پہلا کوشچن ہی یہ ہو کہ زکوٰۃ ہے کیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ دین اسلام کا ایک رکن ہے، 5 ارکان ہیں اسلام کے. سبحان اللہ. اس 5 ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے اور اس کی ادائیگی کا حکم ایک مالی عبادت ہے زکوٰۃ. اس طریقے سے کہ نماز جو ہے یہ بدنی عبادت بھی ہے اور قولی عبادت بھی ہے. تھوڑا سا اگر ایکسپلین کریں بدنی عبادت کے کانسیپٹ کو، قولی عبادت کے کانسیپٹ. نماز میں جو ہے وہ جسم کی آزمائش ہے، جسم کی مشقت ہے، فجر میں اٹھنا، نمازوں کی جماعت میں پہنچنا، قیام، کھڑے رہنا، سجدہ کرنا، یہ ایک جسمانی آزمائش ہے. ٹھیک ہے. پھر تراویح کو آپ دیکھ لیجئے، ایک طویل جو مطلب کہ دیر تک کھڑے رہنا. صحیح ہے. پھر نماز
بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ قولی عبادت بھی ہے. اس میں ذکر و اذکار بندہ کرتا ہے اور ان کے ذریعے جو ہے وہ اپنے لیے اعمال خیر کا ذخیرہ جمع کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جو حج ہے وہ قولی، بدنی اور فعلی تمام عبادات کا مجموعہ ہے. سبحان اللہ. یعنی اس میں بدنی عبادات بھی ہے، قولی عبادات بھی ہے اور مالی عبادات بھی ہیں. مال کے بغیر حج نہیں ہوتا. لیکن زکوٰۃ جو ہے یہ خالصتاً مالی عبادت ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو جو دیا ہے، ایک تو یہ کہ زکوٰۃ ہر شخص پر فرض نہیں ہے. نماز میں عموم ہے، ہر بالغ پر فرض ہے، عاقل بالغ پر. ٹھیک ہے. روزہ جو ہے ہر عاقل بالغ پر فرض ہے. صحیح ہے. بہت عموم ہے اس کے اندر بھی. لیکن جو زکوٰۃ اور حج ہے یہ تمام لوگوں پر فرض نہیں ہے. یہ ان میں جہاں مالی عنصر ہے تو لوگوں کی استطاعت کو بھی دین اسلام نے مد نظر رکھا ہے. ماشاءاللہ. تو ایک خاص مقدار ہے، جب بندہ اس پر پہنچتا ہے تو پھر اسے اس پر وہ حکم موقد ہوتا ہے، وہ تاکید اس پر مقرر ہوتی ہے کہ زکوٰۃ ادا کی جائے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ہے کیا؟ یہ ایک مالی عبادت ہے. کس طرح کی مالی عبادت ہے؟ جو زکوٰۃ کا لفظ ہے، جی جی، اس لفظ کے کئی معنی بیان کیے گئے. ایک معنی میں عرض کر دیتا ہوں. ایک معنی اس کا ہے نما، نمو، اضافہ، گروتھ. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. تو اب مدینہ کنسپٹ اور فلسفہ یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے سے بظاہر تو مال کم ہوتا ہے اور نہ نکالنے والوں کا ایک بہت بڑا عذر ہے، جی ہم نے تو پیسے مکان کے لیے جمع کیے ہوئے ہیں، جہیز کے لیے جمع کیے ہوئے ہیں، بچوں کی شادیاں ہیں، جناب یہ خرچ ہو جائیں گے تو کہاں سے آئیں گے. بظاہر تو زکوٰۃ سے مال نکلتا ہے اور مال جو ہے وہ فقراء تک پہنچتا ہے اور جن کا حق ہے ان تک پہنچتا ہے. لیکن حقیقت کے اندر اس عمل کو، اس عبادت کا جو نام رکھا گیا وہ رکھا ہی زکوٰۃ گیا ہے، جس کا مطلب ہے اضافہ. اب یہ اضافہ کس طرح کا ہے؟ بظاہر تو نکل رہا ہے، اضافہ کیسا؟ تو اللہ رب العزت کروڑا کروڑ رحمتوں کی بارش فرمائے علماء دین پر. انہوں نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کچھ یوں مثالیں بیان فرمائی کہ ایک درخت ہے، اگر اس کی کاٹ چھانٹ نہ کی جائے تو اس کی نشو نما اور افزائش میں کمی آ جاتی ہے. زبردست. تو وہ جو کاٹ چھانٹ ہے وہ اس درخت کی زندگی میں ایک نئی امنگ پیدا کرتی ہے. اسی طریقے سے ایک تالاب ہے، کنواں ہے، ایک عرصے تک پانی کھڑا ہوا ہے وہاں پر. صحیح ہے. کائی جم جائے گی، بو پیدا ہو جائے گی، ناقابل استعمال ہو جائے گا وہ کنواں. لیکن اگر اسی کنویں کا پانی مسلسل جاری رہے، لوگ نکالتے رہیں اور آتا رہے گا، نکالتے رہیں اور آتا رہے گا، تو وہ پانی ہمیشہ تازہ ملے گا. صحیح ہے. تو زکوٰۃ وہ مطلب کہ عبادت ہے اور وہ ذریعہ ہے جو بندوں کے جو اموال ہیں ان کو پاک کرتا ہے. ماشاءاللہ. اس سے میل دور ہوتا ہے اور جو بقیہ مال ہیں وہ پاک ہو جاتے ہیں، ان میں خیر و برکت ہو جاتی ہے. دیکھیے انسان زکوٰۃ نہیں، جو لوگ نہیں دیتے انہیں سوچنا چاہیے، کیا معلوم کہ جتنی اماؤنٹ بنتی ہے اس سے کہیں زیادہ اماؤنٹ ان کی دوائیوں پر خرچ ہو جائے. کوئی ایسے حادثات آ جائیں، کوئی ایسے واقعات آ جائیں کہ انہیں دینا پڑ جائے. اللہ کی راہ میں نہیں نکال رہے، کہیں اور نکالنا پڑ جائے گا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اصل جو ہے زکوٰۃ امتحان ہے. مطلب آپ نے مطلب دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہیں، کروڑ پتی لوگ ہیں، لیکن حج کو نہیں جاتے، توفیق ہی نہیں ہوتی. مال ہے، مطلب کہ سال میں 50 مرتبہ عمرے کے لیے جا سکتے ہیں، ایک مرتبہ بھی کبھی نہیں گئے. یہاں تک کہ جو فرض ہو چکا ہے حج وہ کرنے بھی نہیں گئے. تو اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ایک آزمائش اور امتحان ہے. اللہ رب العزت کا جو حکم ہے، احادیث مبارکہ میں جو تاکید ہے، بندہ اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. ماشاءاللہ. بہت پیارا آپ نے ان سائڈ دی ایگزامپل. سچی بات تو یہ کہ ذہن میں نا ایک روشنی کا جھماکہ سا پھوٹا ہے ماشاء اللہ تعالیٰ. کال بھی تشریف آئی تو میرے خیال ہے کہ کال کی طرف چلتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین کی کالز ہیں، ان میں سے ایک دو کالز ہمیں ذرا فارورڈ کیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں واحد بخش اختاری سعودی عرب جدہ شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ یہ سلسلہ بہت اچھا ہے. میں بھی اس کے انتظار میں تھا کہ زکوٰۃ کے مسائل میں سے کوئی سلسلہ ہو جائے تو میں سوال کچھ کروں. تو میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس طرح اس کا حساب لگانا ہے اور کب فرض ہوگا، اور یہ جو زکوٰۃ کسی کے پاس پیسے ہیں پورے سال رکھے ہوئے ہوں گے تو اس پر فرض ہوگا یا کس طرح فرض ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ
کس کو دینا ہے اور جو مستحق ہے اس کو ابھی مجھے کس طرح پتہ چلے کہ یہ مستحق ہے، اس کا کیا نشانی پتہ چلے؟ اور دوسری بات یہ ہے جو دعوت اسلامی والا ماشاءاللہ آتے ہیں اس کو اگر زکات دے دیں بس اس کو کیا کہنا چاہیے، یہ زکات کے پیسے ہیں یا کس طرح اس کو دینا ہے؟ اور کچھ فضائل بھی بیان فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ میرے خیال میں بہت ایکسٹینسو کوشچن کیا اور واقعی یہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ کافی کوشچن تھے، یعنی کہ انہوں نے ایک کوئریز کی لائن لگا دی ماشاءاللہ۔ اور خیر دیکھتے ہیں کچھ فضائل کا بیان تو آپ نے کچھ نہ کچھ تو ایک لحاظ سے چلیں کر ہی دیا۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے تم اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور روایت میں ارشاد ہوا بہار شریعت 5ویں حصے میں جی جی بڑے ہی پیاری پیاری حدیث جو ہے ترغیب اور ترہیب پر موجود ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جو میرے لیے 6 چیزوں کی کفالت کرے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا راوی کہتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا نماز و زکوٰۃ، امانت و شرمگاہ، شکم و زبان۔ تو اس کا شمار ان چیزوں میں ہے جو بندے کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ ایک اور روایت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت کے مختلف دروازے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک دروازے سے نمازی کو پکارا جائے گا، ایک سے جو ہے وہ جہاد کرنے والوں کو پکارا جائے گا، ایک سے ان لوگوں کو پکارا جائے گا جو اللہ کی راہ میں صدقات اور زکوٰۃ ادا کیے کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جہاں تک ان کے جو سوالات ہیں اگر یہ پورا سلسلہ دیکھتے رہے تو بہت سارے نکات ہم بیان کریں گے، ان کے تقریباً سوالات آ جائیں گے اس میں۔ ٹھیک، تو ابھی چلیں اسی سوال کو جو کنٹینیو کرتے ہیں جہاں تک چل رہے تھے آپ اس حوالے سے کوئی اور مدنی پھول دینا چاہیں گے جو آپ کی پہلے ڈسکشن چل رہی تھی؟ دیکھیے پہلی تو چیز ہے زکوٰۃ کو سمجھنا۔ بہتر یہ ہوگا کہ چند نکات میں بیان کر دوں تاکہ ان نکات کے ذریعے جو زکوٰۃ کا چیپٹر ہے یہ سمجھ میں آ سکے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے یہ ایک مالی عبادت ہے اور نماز کی طرح ایسا معاملہ نہیں ہے کہ 5 وقت پڑھنی ہے۔ نماز کو دیکھیے آپ 5 وقت پڑھی جاتی ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ ایک نمازی کے ذہن میں بہت ساری پیچیدگیاں ہوتی ہیں، بہت سارے سوالات ہوتے ہیں۔ 5 دفعہ ایک عمل کرنے کے باوجود بھی وہ محتاج رہتا ہے کچھ جاننے کا۔ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ نکالنی ہوتی ہے، پھر ہر ایک نے نہیں نکالنی ہوتی، پھر نکالنے والے بھی کم ہوتے ہیں، پھر اس کے معلومات میں مطلب کہ لوگوں کا رجحان بھی کم ہے۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے زکوٰۃ کی بنیاد مال ہے، اور مال کا ایک خاص معیار مقرر ہے، یعنی اس حد کو جب مال پہنچے گا تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو میں 5 یا 6 نکات بیان کرتا ہوں، ماشاءاللہ۔ ان نکات کے پس منظر میں اس چیپٹر کو سمجھنا، سیکھنا اور جاننا کافی حد تک آسان ہو جائے گا۔ پہلا نقطہ ہے نصاب۔ نصاب کا مطلب ہے مال کی ایک مخصوص مقدار، مخصوص مال کی مخصوص مقدار۔ زکوٰۃ جو ہے وہ ہر قسم کے مال پر فرض نہیں ہے، ہر قسم کے مال پر فرض نہیں ہے۔ بہت بڑی کنفیوژن ہے لوگوں کے اندر۔ پوچھتے ہیں کہ جناب وہ ہمارے گھر میں فرنیچر ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی، بستر ہے زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ ہماری گاڑی ہے، وہ ہمارے 2 گھر ہیں، وہ ہم نے کرائے پہ دکان دی ہوئی ہے۔ تو دیکھیے جو چیزیں میں نے ابھی گنوائی ان پہ تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے۔ اچھا، زکوٰۃ مخصوص چیزوں پر فرض ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ زکوٰۃ 6 چیزوں پر فرض ہے تو بے جانا ہوگا۔ 6 چیزیں ایسی ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے اور انہیں یاد رکھ لیا جائے۔ میرا خیال ہے یہاں میرے ذہن میں کانسیپٹ آ رہا ہے، اگر مدنی چینل کے ناظرین کو تھوڑا سا ٹائم دیا جائے کہ یہ نوٹ کرنے کے لیے، اگر یہ آپ نے تو 6 ایریاز بتا دیے، 6 میجر چیزیں ہیں، اگر یاد رکھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ تو کافی وہی باتیں بھان دور ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر میں 1-2-3 کالز اور لے لوں اور جو ہے پھر آپ ان کے سوالات کے جواب بھی دیں تک یہ ذہنی طور پر تیار بھی ہو جائے گی۔ جی آپ کالز بھی مجھے دے دیجیے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ذہنی طور پر اور بدنی طور پر بھی تیار ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یونس گجرات سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پنجاب میں کام کرتے ہیں، تجارت مطلب کام کرتے ہیں اور وہ 6 مہینے بعد جو ہے وہ دانے وغیرہ لیتے ہیں، جو فصل پکتی ہے تو 6 مہینے کام کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد 6 مہینے بعد وہ دانے لیتے ہیں۔ کیا یہ طریقہ جو ہے پر جائز ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آفتاب احمد بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. سب سے پہلے تو میں اس سلسلے کے بارے میں کچھ کہوں گا کہ بہت زیادہ معلومات ہمیں اس سے حاصل ہوتی ہیں اور بہت ہی فائدے مند ہے. اور میرا 2 سوال ہے میرے احکام تجارت میں زکوٰۃ کے حوالے سے کہ اگر کسی شخص کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے اور وہ ایک پلاٹ خریدتا ہے اور منافع کی وجہ سے اگر اس پلاٹ کو خریدتا ہے تو کیا ایسے پلاٹ پہ کیا اس کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ادارے سے جہاں ملازمت کرتا ہے قرضے کی بنیاد سے کچھ رقم دیتا ہے اور اس رقم سے کوئی کاروبار یا پلاٹ خریدتا ہے تو کیا ایسی رقم پہ کوئی زکوٰۃ وغیرہ دینا ضروری ہے یا نہیں؟ اور ایسی رقم پہ سرکاری ماہانہ کی بنیادوں پہ کیسے کرتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 1-2 کالز اور بھی فارورڈ کر دیں تاکہ پھر ایک ساتھ ہی مفتی صاحب کی طرف چلے جائیں. محمد شاہد طائب مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی رمضان المبارک کے آنے سے پہلے صاحب نصاب نہیں ہے لیکن رمضان المبارک جب شروع ہوا تو اس کے پاس اتنی رقم آ گئی، بالفرض 1 لاکھ روپے اس کے پاس آ گئے، تو کیا اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی یا کہ 1 سال گزر جانے کے بعد ادا کرنا ہوگی؟ محمد ندیم اطاری ساؤتھ افریقہ. میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو ہے وہ اگر گھر میں 2 بیویاں ہیں یعنی کہ ایک بڑے بھائی کی ہے ایک چھوٹے بھائی کی ہے اور دونوں کے پاس علیحدہ علیحدہ سونا ہے تو اس کی زکوٰۃ ان کے خامد دیں گے یا وہ بیویاں ادا کریں گے؟ اوکے ٹھیک ہے جناب. ساؤتھ افریقہ والی کال پہلے لیں مفتی صاحب. 2 خواتین ہیں، 2 اسلامی بہنیں ہیں ایک ہی گھر میں اور گویا یوں منظر کشی کی انہوں نے، دیورانی جیٹھانی ہیں شاید، اور دونوں کے پاس الگ الگ سونا ہے. زکوٰۃ وہ خود دیں گے یا ان کے شوہر دیں گے؟ کیا ترکیب ہے؟ دیکھیے زکوٰۃ دینے میں اور زکوٰۃ لینے میں ٹھیک یعنی ایک بعض لوگ وہ ہیں نا جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، صحیح ہے، تو ان کی مالی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے پاس کیا ہے. تو نہ صرف زکوٰۃ دینے میں بلکہ زکوٰۃ وصول کرنے میں بھی جو لینا چاہ رہے ہوں ہر ایک کے الگ الگ بیلنس کا اعتبار ہے، ہر ایک کے الگ اکاؤنٹ کا اعتبار ہے. اگر پورے گھر میں جو ہے وہ 50 تولہ سونا ہے لیکن وہ سارا کا سارا والدہ کا ہے، ٹھیک، شوہر جو ہے وہ شریف فقیر ہے، اولاد شریف فقیر ہے، تو یہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو معاملہ یہ ہے کہ سب کے الگ الگ جو اموال، جس کی ملکیت میں جو اموال ہیں ان اموال کو دیکھ کر زکوٰۃ ادا ہوگی. یعنی ہر ایک کو انفرادی حیثیت میں دیکھا جائے گا، انفرادی حیثیت میں دیکھا جائے گا، مجموعی طور پر پورے گھر کو نہیں دیکھا جائے گا. صحیح ہے. جو بالغ افراد ہیں ان کو انفرادی حیثیت ہی میں دیکھا جائے گا زکوٰۃ لینے کے اعتبار سے، اور زکوٰۃ نابالغ پر تو فرض ہوتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جو انہوں نے سوال کیا کہ یہ جو مطلب کہ گھر میں بہویں ہیں تو ان کے الگ الگ زیور کا اعتبار ہے. پھر زیور میں تھوڑی سی تفصیل آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ زیور 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک زیور وہ ہوتا ہے جو لڑکی جہیز میں لے کر آتی ہے، ایک زیور وہ ہوتا ہے جو میکے والے اس پہ چڑھاتے ہیں. تو اب بعض خاندان والے تو یوں کرتے ہیں کہ میکے والے جو زیور دلہن کو دیتے ہیں وہ گفٹ کر دیتے ہیں، واپسی کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا، طلاق کے بعد بھی تصور نہیں ہوتا. لیکن بعض خاندانوں میں اور اکثر خاندانوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے، یہ کنسیپٹ ہے کہ دیا جاتا ہے زیور لیکن علیحدگی ہو جائے، طلاق ہو جائے تو پھر دونوں اپنا اپنا زیور واپس لے لیتے ہیں. تو اس صورتحال میں شوہر اپنے بیلنس کا اعتبار کرے گا کہ میرا اتنا زیور ہے، اور بیوی اپنے جو ہے وہ جو اماؤنٹ بنتی ہے، جو کچھ اثاثہ جات قابل زکوٰۃ بنتے ہیں اس کا اعتبار کریں گے. الگ الگ سب کا جو ہے حساب ہوگا. ٹھیک ہے. ایک سوال میرے خیال میں لاہور سے تھا شاہد صاحب کا کہ زکوٰۃ ایک شخص مطلب کہ اس کے پاس نصاب نہیں تھا اور کہیں سے اس کے پاس پیسہ آ گیا، مثال کے طور پر پرائز بانڈ کھل گیا اس کا، اچانک سے اتنے بڑے اماؤنٹ آ گئی، یا یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اس کے کسی بڑے کا انتقال ہو گیا اور وراثت میں اس کو اتنا پیسہ مل گیا. تو جو کبھی نصاب کا مالک نہ رہا ہو، نصاب کہتے ہیں یوں سمجھیے کہ 3 چیزیں ہیں جن کا نام نصاب ہے. صحیح. سونا، چاندی ایک، یہ دونوں ایک ہیں، ایک ہو گئے. کرنسی بھی آپ اسی میں لے لیجئے. اچھا. پرائز بانڈ بھی اسی میں لے لیجئے. سونا، چاندی، کرنسی اور پرائز بانڈ، یہ چونکہ وہ چیزیں ہیں جن سے ٹریڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک ہی چیز ہے ایک طرح سے. آج کل تو سونا چاندی صرف زیورات میں استعمال ہوتا ہے اور پہلے تو یہی کرنسی ہوتی تھی. ٹھیک ہے.
تو ایک تو ہے یہ کرنسی، سونا چاندی، پرائز بانڈ، روپے پیسے، غیر ملکی کرنسی، ملکی کرنسی، یہ چیزیں ہو گئیں. ایک نظر سے یہ 4 چیزیں ہیں، ایک اعتبار سے ایک ہی چیز ہے. ہم انہیں 4 شمار کر لیتے ہیں. اچھا، دوسری چیز ہے مال تجارت، یعنی جو چیز انسان بیچنے کے لیے لیتا ہے، نفع کمانے کے لیے لیتا ہے، قابل زکوٰۃ چیزوں میں دوسری چیز ہے مال زکوٰۃ، مال تجارت، اسٹاک ان ٹریڈ. تیسری جو چیز ہے وہ ہے چرائی کے جانور. چرائی کے جانور یعنی ایک تو یہ ہے کہ بھینسوں کے باڑے بنے ہوتے ہیں اور انہیں لوگ خرید کر گھاس کھلاتے ہیں اور جنگلوں میں نہیں چرتے. بڑے شہروں میں تو ایسا ہی ہے، یہ مراد نہیں ہے. اچھا، وہ جانور جو سال کا اکثر حصہ مفت کا گھاس چرتے ہیں جنگلوں میں، سرکاری اور جو کھلا گھاس ہوتا ہے وہ چرتے ہیں، خرید کر چارہ نہیں ڈالا جاتا ان کو. وہ جانور، ان کی ایک پھر الگ تفصیل ہے. یہ جو زکوٰۃ کی جو دیگر 5 چیزیں ہیں یہ بالکل اس سے ہٹ کر ہے. بکریوں کی ایک تعداد ہے، اتنی ہو جائیں گے تو ایک بکری دینی پڑے گی. گائے کا الگ حساب ہے، اونٹ کا الگ حساب ہے. تو یہ جانوروں کے مسائل ہیں، بہت کم لوگوں کو پیش آتے ہیں، تو اس لیے ہم عمومی طور پر اس پر گفتگو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. یہاں اس کے لیے ہم مطلب دارالفتہ اہل سنت سے خصوصی طور پر آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. 5 چیزیں رہ گئیں. جی. سونا چاندی، کرنسی، پرائز بانڈ اور مال تجارت. اس میں صرف 2 باتیں یاد رکھنے کی ہیں کہ سونا جب 7.5 تولہ کسی کے پاس آ جائے گا فرسٹ ٹائم تو وہ نصاب کا مالک بن جائے گا. صحیح. اسی طریقے سے چاندی 52.5 تولہ فرسٹ ٹائم کسی کے پاس آ گئی تو وہ نصاب کا مالک بن گیا. اوکے. ان دونوں چیزوں کا ہے اپنا ایک ذاتی مطلب کہ فگر. سونے کا الگ فگر ہے 7.5 تولہ سونا اور نصاب کے لیے، اور چاندی کا ایک الگ فگر ہے. اب باقی جو 3 چیزیں رہ گئیں، روپیہ، پرائز بانڈ اور مال تجارت، یہ تینوں ہیں ماتحت چاندی کے. اچھا. یعنی یہ چیزیں کسی کے پاس ہوں گی تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچیں گی تو صاحب نصاب بندہ ہوگا. اس میں 52.5 تولہ چاندی کا نصاب بالفرض جیسے پچھلے ہفتے جو ہے وہ 11,500-1,200 کا ریٹ چل رہا تھا پر تولہ چاندی، تو کچھ 63 سے 65 ہزار کے درمیان فگر چل رہا تھا نصاب کا. تو کسی کے پاس 63 سے 65 ہزار روپے آ گئے، وہ صاحب نصاب ہو گیا. 40,000 روپے ہیں، 30 ہیں، 35 ہیں، صاحب نصاب نہیں ہوا، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہو، مطلب زکوٰۃ فرض ہونے کا سلسلہ نہیں بنے گا. نصاب فرض ہونے کے بعد، نصاب آنے کے بعد سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اچھا، اسی طریقے سے مال تجارت کا اگر حساب لگانا ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار پر نصاب بنے گا. پرائز بانڈ کا بھی یہی معاملہ ہے. اچھا، ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ویلیو دیکھی جاتی ہے چیزوں کی آج کل جتنا زیادہ اس کا مطلب کہ لحاظ ہے، آج کل ہی نہیں ہے، پچھلے زمانے میں جب یہ نصاب مقرر کیا گیا اور احادیث طیبہ میں مقرر کیا گیا تو عہد نبوی میں معاملہ یہ تھا کہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی برابر تھے، ایکول ویلیو رکھتے تھے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کردہ یہ نصاب رہتی دنیا تک ہے. اس میں کتنا ہی ڈفرنس آ جائے، چاندی کتنی سستی ہو جائے، سونا کتنا ہی مہنگا ہو جائے، اور ممکن ہے اس کا خلاف بھی ہو. کیا چیز محال ہے؟ کبھی ہو سکتا ہے سونا سستا ہو جائے اور چاندی مہنگی ہو جائے، لیکن دونوں کا جو فگر ہے وہ یہی رہے گا نصاب کا، یہ تبدیل نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں نوٹ اور یہ جو ماتحت چیزیں ہیں پرائز بانڈ یا مال تجارت، یہ ہو سکتا ہے کہ سونے کے ماتحت ہو جائیں، لیکن فی زمانہ فتویٰ یہ ہے کہ یہ چیزیں پرائز بانڈ، کرنسی اور مال تجارت چاندی کے ماتحت ہیں. ان کا نصاب اس کو دیکھ کر لگایا جائے گا. یہ تو میں نے ایک بہت ہی مختصراً ایک گفتگو کی. اب میں اصل جو گفتگو ہے وہ کرنا چاہوں گا مطلب، لیکن وہ سوال کا تھوڑا سا اگر میں اس کی طرف آتا ہوں. ٹھیک. دیکھیے، سوال یہ تھا کہ زکوٰۃ فوری طور پر ادا کر دیں، رقم آتے ہی یا سال گزرنے پہ کریں گے. ٹھیک ہے. تو پہلے تو میں نے یہ فارمولا، یہ اصول بیان کیا، یہ اصول ابھی ادھورا ہے. اچھا. اور اس ادھورے اصول کی وجہ سے بہت سارے لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں. مطلب ابھی یعنی تمہیدی گفتگو، یہ جو ایک پوائنٹ پورا ہی نہیں ہوا، ایک پوائنٹ یا آدھا پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کسی کے پاس سونا تو ہے لیکن کم ہے، صحیح، رقم تو ہے لیکن کم ہے، ٹھیک ہے، چاندی تو ہے لیکن 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، صحیح، یا مال تجارت تو ہے لیکن 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو نہیں پہنچتا. تو یہ جو 5 چیزیں ہیں یہ اگر کم ہیں
مثال کے طور پر 2 ہی چیزیں ہیں یا 4 ہیں 3 ہیں 5 ہیں تو پھر ان سب کو ملائیں گے. اچھا یعنی سونا 1 ہی تولہ ہے مثال کے طور پر, لیکن 1000 روپیہ بھی ہے. اب 1000 اور 1 تولہ سونے کو ملائیں تو شاید 52,000 روپے بنے, لیکن اس کے پاس جو ہے وہ 10,000 روپے کا جو ہے وہ یا 20,000 روپے کا مال تجارت بھی ہے. تو اب اس 52 میں 20 ملایا تو 72,000 روپے بن گئے. تو اب ان سب چیزوں سے ملا کر چاندی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تو اگر یہ جو چیزیں بیان کی گئیں جن کو اموال زکوٰۃ کہتے ہیں, جن پر زکوٰۃ فرض ہے, جن کے علاوہ دیگر چیزوں پر فرض نہیں ہے, وہ چیزیں تو ہیں لیکن اپنی مقدار سے کم ہیں, جو ان کا ایک نصاب ہے اس سے کم ہے, تو اب حکم یہ ہے کہ ان کو ملایا جائے گا. عورتوں کے پاس جو ہے وہ سونا ہوتا ہے, وہ کہتی ہیں جی ہمارے پاس تو 7.5 تولہ ہے ہی نہیں, لیکن 20, 25, 30,000 روپے بھی ہوتے ہیں, ان دونوں چیزوں کو ملائیں گے. اسی طریقے سے کسی کے پاس چاندی ہے لیکن 2-3 تولہ ہی ہے, لیکن پیسے بہت سارے ہیں, اتنے ہیں کہ وہ چاندی ملے تو نصاب بن جائے گا چاندی کا, تو پھر نصاب صاحب نصاب ہو جائیں گے وہ. تو ایک تو بات یہ ہے کہ نصاب اس طریقے سے بنتا ہے. اب کوئی پہلی دفعہ صاحب نصاب ہو گیا تو نصاب کی مقدار مال آتے ہی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی, بلکہ مثال کے طور پر کوئی 5 رمضان المبارک کو صاحب نصاب ہوا ہے, تو اگلے سال جب 4 رمضان المبارک آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا کہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے. اگر تو صاحب نصاب نہیں ہے, پورا سال لاکھوں کروڑوں روپے آئے خرچ ہو گئے چلے گئے, لیکن آخری سال کے آخری دن میں صاحب نصاب نہیں ہے, بلکہ آخری لمحے میں نہیں ہے, اس پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوگی. تو ابتدا ہوتی ہی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی, بلکہ سال کا گزرنا ضروری ہے. سال گزرے گا تو زکوٰۃ فرض ہوگی. اچھا, ان کیس مفتی صاحب اسے معلوم تھا یا نہیں بھی معلوم تھا, اس نے ڈیورنگ دا ایئر سال کے دوران ہی پہلے سال ختم نہیں ہوا تو اسے زکوٰۃ اگر ادا کر دی زکوٰۃ کی نیت سے تو ایڈوانس زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں. جب سال گزرا ہو تو یہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہو, یعنی جب سال پورا ہوا اس کے پاس نصاب موجود ہو تو وہ ایڈوانس جو دی اس نے زکوٰۃ کی نیت سے وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. اچھا, وہ جو راول پنڈی سے تھے آفتاب صاحب, ان کا سوال, ان کے دونوں سوال ماشاءاللہ بہت دلچسپ تھے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ذاتی گھر ہے ہی نہیں اور انویسٹ کے لیے پلاٹ لیا ہوا ہے, تو اب اس کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے تو کیا اس پلاٹ کی رعایت ہوگی یا نہیں ہوگی. تو دیکھیے یہاں باب المدینہ میں تو بعض لوگوں کا یہ رجحان ہے کہ وہ ذاتی گھر بناتے ہی نہیں ہیں, کہ بھئی 25-30 لاکھ روپے گھر میں لگائیں گے, کاروبار میں لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس سے پھر کماتے ہیں. تو دیکھیے صاحب نصاب کسی طرح بھی آدمی ہو گیا, ہونے کے بعد اب قابل زکوٰۃ چیز جب اس کے پاس آئے گی تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. ذاتی گھر اگرچہ کہ نہ ہو, لیکن جو پلاٹ انویسٹ کے لیے لیا اگر وہ اتنا مہنگا ہے, عام طور پر تو ظاہر بات ہے پلاٹنگ جو ہے وہ سستے نہیں ہوتی, 65,000 سے اوپر ہی ہوگا آج کے زمانے میں. اگر وہ اتنا مہنگا پلاٹ ہے اور وہ نصاب کا سال بھی گزر گیا تو زکوٰۃ فرض ہوگی. دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ قرضہ لے کر کاروبار شروع کیا ہے تو کیا اس کاروبار پر زکوٰۃ فرض ہوگی. دیکھیے جب زکوٰۃ کا حساب لگایا جاتا ہے تو قرضے کو منہا کیا جاتا ہے. مثلا کسی کے پاس جو ہے وہ ٹوٹل اماؤنٹ ہے 1 لاکھ روپے, لیکن اس 70,000 روپے کسی کے دینے ہیں. 70,000 روپے کو نکال دیں تو نصاب بنتا ہی نہیں ہے, اس کا نصاب اسٹارٹ ہی نہیں ہوا. 30,000 روپے سے تو نصاب بنتا ہی نہیں ہے. تو دیکھیں گے قرضے سے لے کر اگرچہ کاروبار کیا ہو, قرضے کو نکالنے کے بعد کیا کچھ بچتا ہے. اگر نصاب بچتا ہے اور سال بھی اس پر مطلب کہ نصاب کا پورا ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی, ورنہ فرض نہیں ہوگی. ٹھیک, ماشاءاللہ. اچھا, وہ 6 مہینے کے بعد وہ دانے لینے کا کوئی سلسلہ تھا, وہ میرے خیال میں فیلڈ سے تو ہماری ریلیٹڈ نہیں ہے. پہلے بھی سوال آیا تھا لیکن اس کی کوئی وضاحت نہیں ہو پائی تھی. اچھا, ٹھیک ہے. آپ کچھ کالز اور بھی ہیں ہمارے پاس لائن اپ میں ہے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیرن. دے دیجیے مدنی چینل کے ناظرین کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم سے, کیا کوئریز ہیں, مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد طفیل اطاری عرب شریف کے جبیل شہر سے رابطہ کر رہا ہوں. میرا سوال احکام تجارت میں یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور ساتھ ہی 1 یا 2 تولے چاندی ہے, تو کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ کیونکہ اگر اس سونے کو چاندی میں ملایا جائے تو وہ تو پہنچ سکتی ہے جو ہے نا نصاب تک اس کی قیمت. تو برائے مہربانی اس کی وضاحت فرمائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا نام عبد الغفار ہے اور ہم ضلع گوٹ کی سندھ سے بات کریں. ضلع گوٹ ہمارے پاس مال بہت ہے, جانور ہیں, جانور کا زکوٰۃ کس طرح ادا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ بتائیں مہربانی. اللہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. وعلیکم السلام. عمران اختاری ہارون آباد سے عرض کر رہا ہوں. حضور میرا یہ سوال ہے کہ ایک آدمی کا لاکھوں کا کاروبار ہے اور وہ اس کے پاس جمع نہیں ہوتے پیسے, لیکن آتے ہیں اور پھر ایسا سے وہ کاروبار کرتا ہے لیکن جمع پیسے نہیں ہوتے, تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں؟ جزاکم اللہ خیر. آمین. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. محمد ارشد بٹ ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں نے اظہر صاحب آپ سے پوچھنا تھا کہ میرے پاس پہلے زیور تھا اور میں اس کی زکوٰۃ دیا کرتا تھا, تو اس میں سے میں نے تقریباً 70% زیور بیچ کر اپنے بھائی کو پیسے دیے ہیں, اس سے چاہیے کہ کام وغیرہ کے لیے. تو میں نے ان سے کہا کہ جب آپ کے پاس ہوں گے آپ مجھے دے دینا. میں ان میں سے کچھ نہیں لیتا, ان سے کوئی پرافٹ نہیں لیتا کسی قسم کی, کوئی میرا ان سے حصہ نہیں ہے. تو کچھ تھوڑا سا میکسیمم 1 یا 2 تولے سونا میرے پاس ہے, تو کیا جو پیسے میں نے اپنے بھائی کو دیے ہیں وہ اور جو سونا میرے پاس ہے وہ ملا کر میں زکوٰۃ دوں؟ میری زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں؟ اور دوسرے نمبر پہ کہ میری دکان ہے کریانے کی, تو کیا اس پر میں میری زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں مجھے ذرا پوچھنا تھا. جزاک اللہ خیرن. جزاکم اللہ خیرن. آپ نے جو کالز کی, انکوائریز بھیجی, اللہ آپ کو بہت جزا دے انشاءاللہ اچھی نیتوں کے ساتھ. مجھے وہ ایک بات یاد آ رہی ہے, آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو میں چند اصول بتا رہا ہوں انشاءاللہ کافی سارے جو کانسیپٹ ہیں وہ اسی کی روشنی میں حل ہو جائیں گے, اور مجھے یہ سوالات سن کر وہی بات دوبارہ ذہن میں یاد ہو رہی تھی, تازہ ہو رہی تھی. جی جی الحمدللہ. تو پہلے سوالات کے جوابات دیتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم جو ہے ان اصولوں کی طرف چلتے چلے جائیں گے اور ہمارا ذہن بھی انشاءاللہ وسیع ہوتا چلا جائے گا. تو یہ انہوں نے جی جی عرب شریف سے, تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ 1 تولہ سونا اور 2 تولہ چاندی, تو آج کے زمانے میں 1 تولہ سونا اور 2 تولہ چاندی پہ تو نصاب پورا نہیں ہو رہا. اب یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی مارکیٹ کے اندر کوئی ہو سکتا ہے اتنا ڈفرینس نہیں ہوگا. اگر اتنا ڈفرینس ہو تو سارا وہاں کا سونا یہاں جائے, یہاں کا وہاں چلا جائے. ٹھیک ہے. تو کاروبار دنیا میں سونے پہ اتنا ڈفرینس نہیں ملے گا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ممکن یہ 2 تولہ سونا کہنا چاہ رہے ہوں, تو 2 تولہ سونا تو 1 لاکھ روپے کا بن جاتا ہے, اور 2 تولہ چاندی اس کے ساتھ ملا کر بلا شبہ نصاب پورا ہو جاتا ہے. اچھا, گوٹکی سے تھے عبد الغفار صاحب, تو یہ تو ایک پورا چیپٹر ہے جانوروں کی زکوٰۃ. جی جی. جانور کس قسم کے ہیں, مطلب کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ تمام جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. جو سال کا اکثر اس ساتھ چرتے ہیں اور بھی اس کی شرائط ہیں, پھر گائے کی الگ تفصیل, اونٹوں کی الگ تفصیل, بکریوں کی الگ تفصیل پھر کسی سلسلے میں بیان کریں گے. فی الوقت تو یہ بیان نہیں ہو پائیں گے. صحیح. عمران صاحب تھے ہارون آباد سے. جی جی. ان کا یہ کہنا تھا کہ سال بھر جو رقم رولنگ میں رہتی ہے, آئی خرچ ہو گئی چلی گئی, اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیے ایک نقطہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے اندر نصاب کا سال, نصاب کی جو تاریخ ہے, انسان کب پہلی مرتبہ صاحب نصاب ہوا, یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اس پر درجنوں مسائل متفرع ہیں اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. بیس یہ ہے کہ کب صاحب نصاب بنا تھا. کب بنا تھا. اوکے. یعنی کوئی مثال کے طور پر 20 شعبان المعظم کو صاحب نصاب بنا, تو اگلے سال 20 پر اس کو حساب کرنا ہے. اچھا. تو اب درمیان میں جو کچھ آ رہا ہے, جو کچھ جا رہا ہے, اس کا حساب اس کو نہیں کرنا. اس کو دیکھنا جب جس دن میرا سال پورا ہو رہا ہے کیا میں صاحب نصاب ہوں. اگر یہ صاحب نصاب ہے آلریڈی تو اس پر زکوٰۃ بنے گی. اب کن چیزوں پہ بنے گی؟ جو اس دن اس کی ملکیت میں ہے. اچھا اچھا. یعنی 1 دن پہلے اس نے کسی کو جو ہے وہ کوئی مطلب کہ ایسا معاملہ ہو گیا, اس نے اپنے رہنے کا گھر خرید لیا 25 لاکھ روپے کا, اور پیچھے بچے اس کے 70,000 روپے, تو اب یہ صرف 70,000 روپے زکوٰۃ دے گا. لوگوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جی ہر چیز پر سال گزرنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے. جس طریقے سے سال کے اختتام پر جو اموال موجود ہیں ان کا حساب لگایا جائے گا, دوران سال جو آئے جو گئے ان کا حساب نہیں لگایا جائے گا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جب سال پورا ہو رہا ہے اس سے 1 دن پہلے کوئی چیز کی ملکیت میں آ گئی, مثال کے طور پر 1 دن پہلے اس نے انویسٹ کے لیے کوئی پلاٹ یا مکان خرید لیا لاکھوں روپے کا,
اب اس پر زکات دینی پڑے گی اس کو. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ مال تجارت ہے. کیونکہ جو صاحب نصاب بن گیا اس کا سال شروع ہو گیا, اس کا سال اب رواں ہے, اب اس کی ہر چیز پر سال گزرنا شمار نہیں کریں گے. سال گزرنے کو اس وقت دیکھا جاتا ہے جب کوئی پہلی مرتبہ صاحب نصاب بن رہا ہو. صحیح, یہ معاملہ ہے. تو ان کا سوال یہ تھا کہ سال بھر جو رولنگ رہے گی اس کا کیا ہوگا. اس کا میں نے جواب دیا. ارشد بٹ صاحب نے بہت ہی اہم سوال کیا. دیکھیے انہوں نے بلا شبہ ایک عمدہ نیکی کی کہ اپنی بیوی کا زیور بیچ کر, یقینی طور پر ان کی اجازت لی ہوگی, بھائی کو جو ہے وہ قرضہ دیا اور یہ قرض حسنہ دیا, کوئی نفع نہیں لیتے, اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے, سود سے بچے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ زیور جس کا ہے, ارشد صاحب کا اپنا ہے یا ان کی زوجہ کا ہے, وہ بیچا گیا اور جو رقم حاصل ہوئی وہ بھی انہی کی رہی. ٹھیک ہے, تو بھائی کو جو دیا گیا یہ قرضہ ہے. اوکے, تو یہ رقم ان کی ملکیت پر برقرار ہے. صحیح, مطلب ان سے پوچھا جائے جی آپ کے پاس کیا کچھ ہے, تو یہ کہیں گے جناب میرے پاس یہ چیزیں, اتنے پیسے بھائی کو دیے ہوئے ہیں. تو یہ رقم ان کی ہے. اوکے, تو اس رقم پر بھی بلا شبہ زکوٰۃ بنے گی. اوکے, یعنی ان کو جب یہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کریں گے تو یہ اس کی رقم بھی پلس کریں گے, اس کے یہ رقم پلس کریں گے, لیکن انہیں ایک تخفیف حاصل ہوگی. اچھا, وہ جیسے ان کا سال پورا ہو گیا, جی جی, تو اب انہیں یہ چھوٹ حاصل ہے کہ جو ان کے پاس موجود ہے اس کی یہ فوری زکوٰۃ ادا کر دیں, اور جو قرضے میں گیا ہوا ہے جب وہ وصول ہوتا رہے اس کا ایک پورا حساب ہے, پھر اس کی بھی ادائیگی کرتے رہیں. لیکن 5 سال بعد اگر وصول ہوا تو 5 سال کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. تو بہتر یہ ہے اس کی بھی سال بہ سال نکالتے رہیں. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ کریانے کی دکان ہے. دیکھیے دکان کسی بھی چیز کی ہو, دکان میں وہ چیزیں کہ وہ چیزیں جن کو بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی. یعنی مثال کے طور پر جب نئی دکان کھولی جاتی ہے تو لاکھوں روپے کی ڈیکوریشن بھی ہوتی ہے, فرنیچر رکھا جاتا ہے, فرنیچر بیچنے کے لیے نہیں رکھا جاتا. جو اور کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, تجوری ہے, اور بیچنے کے لیے نہیں رکھی جاتی. جو چیزیں بیچنے کے لیے رکھی گئی ہیں ان چیزوں کا یہ حساب لگائیں اور زکوٰۃ نکالتے وقت اپنے مال میں اسے شامل کریں. اور میں یہاں یہ عرض کروں کہ زکوٰۃ نکالنے کا جو عمل ہے کہ زکوٰۃ کا فارمولا کیا ہے, کیلکولیشن کس طرح کریں, اور زکوٰۃ کی جو ہے وہ فگر کس طرح بنائیں, کیا چیزیں پلس ہوں گی کیا مائنس ہوگی, اس پر ہم نے ایک فارم ڈیزائن کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زکوٰۃ کیلکولیشن فارم. تو آج تو وقت نہیں مل پائے گا, انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے کو جب یہ ہم اتوار کو یہ سلسلہ کریں گے تو ایک تو ہمارا سارا فوکس تجارت پر ہوگا انشاءاللہ, کہ جو دکانیں ہیں, فیکٹریاں ہیں, اموال ہیں, تجارتی چیزیں ہیں, سارا فوکس زیادہ تر اس پر رہے گا. اور دوسرا وہ کیلکولیشن جو فارم ہے انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے ہم اس کو یہاں دکھائیں گے اسکرین پر, اور سمجھائیں گے کہ کس طریقے سے آپ بآسانی اپنی زکوٰۃ کو نکال سکتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا, میری نیت تو یہ تھی کہ آپ سے جو ہے نا اس کے بعد مدنی پھول لینا شروع کر دیں گے, لیکن وہ مدنی چینل کی ناظرین جو ہیں وہ مہلت دے نہیں رہے. ان کے ضمن میں بیان ہو رہے ہیں. جی جی الحمدللہ. تو اور مزید جو ہے ان کی کالز, میٹھی میٹھی بولی جو یہ انہوں نے ماشاءاللہ شریعت کے مسائل پوچھنا چاہ رہے ہیں, ان کا جذبہ مرحبا. دیجیے ہمیں کال. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں احمد حسین بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص زکوٰۃ لیتا ہے پورے سال میں تو اس کے بعد اتنا پیسہ جمع ہو جائے کہ پھر اس کے بعد خود زکوٰۃ فرض ہو جائے, تو کیا اس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا یا نہیں؟ حضور میرا نام محمد طارق قطاری ہے, چک جمرہ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر اوقات زکوٰۃ کی فضیلت کے بارے میں یہ حکم ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے قریبی رشتہ دار کو دی جائے, لیکن قریبی رشتہ دار جو ہے اگر صاحب نصاب ہو, اس کے پاس ایسی چیزیں ہوں کہ جس سے وہ صاحب نصاب کی لسٹ میں آتا ہے, لیکن مالی طور پہ وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہے, گھر میں کھانے پکانے کو بھی نہیں وقتی طور پہ, تو اس کو جو شرعی ہیلا کر کے زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کا طریقہ کا بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ندیم ہے, میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا کوشچن تھوڑا سا زکوٰۃ کے حوالے سے تو نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, لیکن احکام تجارت کے متعلق ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ میں جاب کرتا ہوں اور جاب کے دوران ہم پوری طرح سے اپنے جو ہماری ڈیوریشن ہوتی ہے 8 سے لے کے 4 بجے تک ہم جاتے ہیں, لیکن اگر ہمارا جو ہیڈ ہے وہ ہمیں کام پراپرلی نہیں دیتا تو اس کیس کے اندر, اس طرح کے ایشوز کے اندر ہماری جو پے ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا جو ہے نا وہ احکامات ہیں؟
مجھے تو بول رہا ہوں جی خوشاب سے. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ سونا ہے کسی بندے کے پاس, اگر وہ اپنی ایک بالغ بچی ہے اس کے نام کر دیتا ہے کہ یہ اس کا ہے, اور وہ سونا آدھا سونا ہو جاتا ہے اور آدھا بیوی کا ہے, تو اس کے اوپر زکوٰۃ لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر پیسے نیشنل سیونگ میں کسی نے فکس کروائے ہوئے ہیں تو ان پیسوں کے اوپر زکوٰۃ لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ اور وہ جو پروفٹ لے رہا ہے ہر منتھ بچت, قومی بچت سے, وہ پروفٹ جائز ہے کہ نہیں؟ محمد عرفان اتاری, باب المدینہ کراچی. میرا سوال یہ ہے کہ میری رقم کچھ جمع ہوئی تو میں نصاب کا حساب لگایا تو چاندی کے حساب سے نصاب تک پہنچا, اور بیچ میں جو ہے نا چاندی کی رقم بڑھنے کی وجہ سے میرا نصاب ٹوٹ گیا. یعنی 25,000 روپے تھے اور 19,000 کا نصاب بن جاتا. اب چاندی کا حال میں شاید 63 یا 64,000 روپے کا حساب بن رہا ہے, تو بیچ میں نصاب ٹوٹ گیا, تو اب میرا سال گزرنے پر مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی 25,000 کے حساب سے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثر اسلامی بھائی جو ہے رمضان مبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں, سمجھ نہیں آتا کہ ہر کسی کی زکوٰۃ رمضان میں ہی فرض ہوتی ہے, بعض کی پہلے ہوتی ہوگی اور تاخیر ہوتی ہے, تو اس میں کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. چلیں, ڈائیورسیفائڈ ظاہر ہے کہ لوگ ہوتے ہیں, ڈائیورسیفائڈ لائف سٹائل ہوتے ہیں, ڈائیورسیفائڈ کوشچنس ہیں, تو سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. احمد رضا صاحب کا سوال تھا. جی جی. کہاں سے تھا تو میں نہیں لکھ سکا, کہ زکوٰۃ جو لینے والے ہیں وہ زکوٰۃ لے کر ان کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے, کیا وہ زکوٰۃ دیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے, قرآن مجید فرقان حمید نے ایک چیز مختلف جگہوں پہ بیان کی کہ انسان جب تنگی میں آتا ہے تو گریہ زاری کرتا ہے, آہو بکا کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے. جب خوشحالی میں آ جاتا ہے تو بھول جاتا ہے. اللہ اکبر. تو دیکھیے, جو خود محتاج ہے اسے تو دوسروں کی ضرورت کا زیادہ خیال ہوتا ہے. یعنی جو مشکلات سے گزرا ہے, غریبی سے گزرا ہے, مفلسی سے گزرا ہے, اسے تو زیادہ غریبوں کا احساس ہوتا ہے. تو جب خود اس کے پاس اتنا مال آ گیا اور اب یہ ان لوگوں کا حق مار کے خود لیتا رہے, تو ایک تو یہ ویسے گناہ گار ہے, اب یہ مستحق نہیں رہا, پھر کیوں لیتا ہے؟ پھر کیوں لیتا ہے؟ ان لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے جن کے لیے رکھی گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کے پاس مال آیا تو یہ اللہ کا شکر ادا کرے, اس مال کا حق ادا کرے. زکوٰۃ مال کا حق ادا کرنا ہے, جو اللہ کی نعمت ہے اس نعمت کا شکرانہ ہے یہ. تو زکوٰۃ لینے والا, آپ نے فقیروں کے واقعات سنے ہوں گے کہ وہ اتنا ان کے پاس مال جمع ہو جاتا ہے. میں نے شروع میں عرض کیا کہ آزمائش ہے, نیت اصل چیز نیت ہے. غریب کا دل بڑا کھلا ہوتا ہے بسا اوقات, اور امیر کی نیت جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ پھوٹی کوڑی جیسی ہوتی ہے. تو لوگ لیتے رہتے ہیں, امیر ہو جاتے ہیں, بلڈنگیں بنا لیتے ہیں, نہ جانے کیا کچھ کر لیتے ہیں, لیکن ان کا پیٹ نہیں بھرتا. پر زکوٰۃ مانگنے سے ان کو فرصت نہیں ہوتی, لاکھوں روپے زکوٰۃ لیتے ہیں. تو زکوٰۃ غریبوں کے لیے ہے, جو غربت کی پٹی, ایک مخصوص پٹی کے نیچے رہ رہے ہیں, ان کے لیے ہے. جو شریف فقیر ہیں, جو شریف فقیر نہیں ہے, ان کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے, اور ایسوں کو دینا پتا ہوگا شریف فقیر نہیں ہے وہ بھی جائز نہیں ہے, زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی. اگلا سوال تھا چک جمرہ سے کسی صاحب کا, جی جی, کہ شریف فقیر تو نہیں ہے, اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو نصاب ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے. یعنی زکوٰۃ نکالتے وقت نصاب کی اور ڈیفینیشن اور تفصیل ہے, اور زکوٰۃ لینے کے اعتبار سے نصاب کی اور تفصیل ہے. مطلب دو کرائٹیریا ہم کو سیکھنے ہیں. ایک ہے اگر زکوٰۃ دینی ہے تو کیا کرائٹیریا, اور ہے ٹھیک ہے, اور اگر زکوٰۃ لینی ہے تو کرائٹیریا. اس کے لیے 6 چیزیں نصاب ہیں. اوکے, 6 چیزیں جو ہم بیان کر چکے ہیں, سونا, چاندی, کرنسی, مال تجارت, پائز بانڈ اور چرائی کے جانور. یہ جو چیزیں ہیں یہ ہیں, ان چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے, ان کے نصاب کی گفتگو ہوگی. ان کے علاوہ کسی اور چیز پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. لیکن جو زکوٰۃ لینے کا جہاں معاملہ ہے, زکوٰۃ جس کو دے سکتے ہیں, تو وہاں بھی ایک فگر تو مخصوص ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ضروریات زندگی سے زائد, مطلب گھر کے بستر ہیں, برتن ہیں, چارپائیاں ہیں, یہ شامل نہیں ہوں گی. یہ نکال کے, قرضہ نکال کے, سونا نہ ہو, کرنسی نہ ہو, اور اپنا یہ ان دونوں چیزوں کو ملا کر بھی 52.5 تولہ چاندی کی رقم نہ بنتی ہو, لیکن اس میں سب چیزیں دیکھی جائیں گی. ضرورت سے زائد جو بھی چیزیں ہیں, مثلا کسی کے پاس جو ہے نا وہ زائد کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے, ان کی کیلکولیشن بھی ہوگی. کسی کے پاس جو ہے نا وہ اپنا ایسے خوبصورت تحائف رکھے ہوئے ہیں, ڈیکوریشن پیس رکھے ہوئے ہیں, ظاہر بات ہے تو ضرورت نہیں ہے, ان کو بھی شمار کیا جائے گا. لیکن فریج ضرورت ہے,
جو مطلب کہ دین سیکھنے کے لیے اس نے ٹی وی رکھا ہوا ہے، صرف مذہبی پروگرام ہی دیکھتا ہے، اس کے لیے وہ بھی ایک ضرورت ہے. تو یہ تو ایک الگ تفصیل ہے کہ ضرورت کیا ہے اور کیا نہیں. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ شریف فقیر ہونے کے حوالے سے دائرہ وسیع ہو جاتا ہے نصاب کا، بہت وسیع ہو جاتا ہے. مطلب صرف 6 چیزوں کو نہیں دیکھا جائے گا، 6 چیزوں کو نہیں دیکھا جائے گا. اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ جو شریف فقیر نہیں ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہوتا ہے ایسا کہ مطلب بیوی کے پاس سونا ہے، اب زکوٰۃ کیسے دیں، یا شوہر صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ کیسے دیں. تو ایسے موقع پر اگر گھر کے دیگر جو بالغ افراد ہیں وہ صاحب نصاب نہیں ہے، مطلب 15 سال کا ایک بیٹا ہے، 15 سال کی بیٹی ہے، اس عمر کی اولاد جو ہے ان کے پاس اتنا اماؤنٹ عام طور پر نہیں ہوتا. یا شوہر شریف فقیر نہیں ہے، بیوی شریف فقیر ہے، تو بیوی کو زکوٰۃ دے دی جائے. لیکن اگر کوئی بھی شریف فقیر نہیں ہے تو ہلا کر کے زکوٰۃ دینا تو زکوٰۃ کا مذاق اڑانا ہے. ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ جو فلسفہ دین نے دیا ہے، جو بنیاد زکوٰۃ کی ہے، وہ یہ ہے کہ غریبوں تک، جو مستحق ہیں ان تک یہ حق پہنچایا جائے. ٹھیک ہے، ان کا حق مارتے رہیں اور ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ہلا کر کے زکوٰۃ دیتے رہیں. اس طرح کا ہلا بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، ہرگز اجازت نہیں ہے، اور سب منع ہے اس طرح کا ہلا کرنا. حقدار تک ہی اس کا مال پہنچایا جائے. نوید صاحب تھے اسلام آباد سے، اپنی ڈیوٹی کے حوالے سے انہوں نے پوچھا. بڑا ہی مطلب کہ ایک عجب معاملہ ہے. وہ لوگ بیچارے آزمائش میں آ جاتے ہیں جنہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جی اپنی ڈیوٹی پوری دینی ہے، جنہیں یہ ذہن بناتے ہیں کہ ہم نے رشوت نہیں لینی، تو ہمارا جو معاشرہ ہے اسے جینے نہیں دیتا. اللہ اللہ. ایک صاحب میرے پاس آئے ایک مرتبہ، کہنے لگے کہ میں آفس جاتا ہوں 2 بجے 4 بجے تک آفس ہے، آفس کا نظام ایسا ہے کہ 2 بجے کے بعد رشوت شروع ہو جاتی ہے، تو مجھے مولانا سمجھ کے ہمارے آفس روانہ کر دیتے ہیں گھر، میں کیا کروں. تو یعنی بات یہ ہے کہ اب مثال کے طور پہ اسکول کو لے لیجیے، کہیں ایسا چور بازاری والا اسکول ہے کہ وہ گئے حاضر لگا کر آ گئے، اب ایک ٹیچر بیٹھنا چاہتے ہیں کہ میں تو بیٹھوں گا، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. صحیح ہے، تم ہمارے خلاف لابنگ کر رہے ہو، ذاتیات پر معاملات آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جو حلال پر چلنا چاہ رہا ہے، حرام سے بچنا چاہ رہا ہے، ایک چیز کے حق کو ادا کرنا چاہ رہا ہے، خدارا اسے اس کا شریعت پر چلنے دیجیے. وہ چلنا چاہتا ہے، آپ نہیں چل رہے، آپ کو بھی چلنا ہے، اسے تو چلنے دیں کم از کم. تو ان کا جو سوال یہ تھا کہ میں آفس میں اگر بیٹھ جاتا ہوں مجھے کام ہی نہیں ملتا. تو دیکھیے یہ جو سارے میں نے مثالیں دی ہیں، اس میں ملازم کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آ کر بیٹھ جائے. ٹھیک ہے. جو کام ملے افسران کی طرف سے، جن کا یہ ماتحت ان کی طرف سے، وہ کام کرے. ایک ڈیوٹی کا جو مفہوم ہے وہ ہے تسلیم نفس. آپ نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا. صحیح ہے. مجھ سے چاہو تو کام لے لو، نہیں چاہو تو میں بیٹھا ہوں حاضر. ٹھیک ہے. پورے ٹائم میں 9 سے 5 تک میں حاضر ہوں. تو اگر یہ اس طرح جا کر تسلیم نفس کر دیتے ہیں، پورا وقت گزارتے ہیں، کام نہیں بھی ہوتا تب بھی ان کو وہاں رکنا ہے، وہاں رہنا ہے، تسلیم نفس کرنا ہے. تسلیم نفس نہیں کریں گے اجرت کے مستحق نہیں ہوں گے. ہاں اب افسران کام نہیں دیتے تو وہ ان کا قصور ہے، وہ قابل گرفت ہیں، ان پر گرفت نہیں آئے گی، انہوں نے ٹائم پورا دیا ہے. ٹھیک ہے. یوسف صاحب تھے کہ سونے کو تقسیم کر دیا گیا ہے اور وہ کچھ بیٹی کو اور کچھ بیوی کو چلا گیا، نابالغ بچی کو انہوں نے دے دیا، اس طرح کے کچھ. دیکھیے عام طور پر یہ ہوتا ہے گھروں میں، خاص طور پر جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ ذہن بنا لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یہ سونا ہے یہ بس ہماری اس بیٹی کا ہے، دوسری پیدا ہو جائے گی تو یہ دوسری کا ہے. تو اس طرح ذہن بنا لینے سے وہ اس کا ہوگا نہیں. اچھا، دیکھا جائے گا کہ اپنا وہ کس شیپ میں ہے، وہ الگ ہے یا نہیں ہے. اور ویسے تو یہ کہ ولی جو ہے وہ ولی کا یہ کہنا کافی ہوتا ہے کہ یہ چیز فلاں کی ہے نابالغ کے لیے، تو وہ اس کی اس ولی کا قبضہ ہے، نابالغ کا قبضہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں صرف سوچ ہوتی ہے، الفاظ ہی ادا نہیں ہوتے کبھی، صرف سوچ اور ذہن بنایا جاتا ہے، نیت کی جاتی ہے. تو نیت کرنے سے تو کسی کا نہیں ہو جاتا. ہاں واقعتاً وہ جو صورتیں جن میں ہبہ کامل ہو جاتا ہے وہ پائی گئی تو پھر نابالغ پر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اوکے. اور جو بالغ ہیں پھر ان کے اماؤنٹ کا حساب ہوگا، ان کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں. صحیح. ایک اور سوال تھا اپنا عرفان صاحب کا کہ درمیان میں نصاب ٹوٹ گیا. ٹھیک. جس طرح ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ جو اضافی مال آتا رہا، نصاب پورا ہو گیا، 70,000 روپے سے نصاب ہو جاتا ہے، 65,000 70,000 روپے سے نصاب ہو گیا، تو اب جو اضافی مال خرچ ہوتا رہا
پورا سال میں اس کا حساب نہیں ہے. تو اسی طریقے سے اگر درمیانے سال میں نصاب ٹوٹ بھی جاتا ہے، اس کے پاس 20,000 روپے رہ جاتے ہیں، اس کا بھی اعتبار نہیں ہے. نصاب شروع ہونے کے بعد پھر اعتبار ہے اختتام سال کا. ٹھیک ہے، اگر جی اینڈنگ ڈیٹ دیکھی جائے. جی ہاں، اسلامی اور قمری مہینے سے. اینڈنگ ڈیٹ بھی قمری مہینے سے دیکھیے. قمری مہینے کی اگر مفتی صاحب وضاحت بھی چاند کے حساب سے، چاند کے حساب سے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. کیونکہ فرق آ جائے گا نا، آپ جنوری فروری کو دیکھیں گے، جون جولائی کو دیکھیں گے تو فرق آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو درمیان میں اگر ٹوٹ گیا تو اس کا مطلب کہ اعتبار نہیں ہے، اینڈ کا اعتبار ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ رمضان ہی میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. یہ انٹرسٹنگ کوشچن. دیکھیے انہوں نے ہمارے گفتگو کو سمجھا ہے، اور نہ صرف ہمارے گفتگو کو سمجھا ہوگا بلکہ اجتماعات میں آنے والا، دعوت اسلامی کے ماحول میں رہنے والا حلال و حرام کی تمیز رکھنا شروع کر دیتا ہے. ماشاءاللہ. تو دیکھیے زکوٰۃ تو فرض ہوتی ہے صاحب نصاب ہونے کے بعد. صحیح ہے. اب کوئی شخص کب صاحب نصاب ہو جائے یہ تو زندگی کا حادثہ ہوتا ہے، اور بڑا ہی دلچسپ حادثہ ہوتا ہے. گھر پر آ کر جناب مٹھائیاں بڑھتی ہیں کہ مجھے تنخواہ مل گئی ہے، وہ تنخواہ جمع ہوتی رہتی ہے، اور پہلی دفعہ اتنے اماؤنٹ جمع ہو جاتے ہیں خرچ ہونے کے بعد اضافی طور پر، تو وہ صاحب نصاب ہونا ہے. پرائز بانڈ کھل گیا، کس نے کچھ گفٹ کر دیا، وراثت میں وہ اموال مل گئے، ان پر زکوٰۃ فرض ہے. تو صاحب نصاب ہونا جو ہے اس کے لیے رمضان ضروری نہیں ہے. اوکے. سال کے جتنے بھی دن میں کبھی بھی ہو سکتا ہے. تو جو جس دن صاحب نصاب ہوا اس کو اسی دن زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. اب جو لوگ تاخیر کرتے ہیں، اب دو پہلو ہیں یہاں پر، ہم بدگمانی نہیں کر سکتے. صحیح. ممکن ہے بعض لوگ ایڈوانس نکالتے ہوں. اوکے. مثال کے طور پر ان کی زکوٰۃ بنتی ہے محرم الحرام میں اور یہ نکالتے ہوں ایڈوانس، پہلے ہی رمضان شریف میں نکال دیتے، اس کی تو گنجائش ہے. لیکن جن کی زکوٰۃ بنتی ہے رجب میں، ربیع الاول میں، شعبان میں، لیکن وہ نکالتے ہیں رمضان میں، تو انہوں نے تاخیر کی. یہ جس طرح نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں ہی پڑھنی ہے، اگر مغرب یا عشاء کے وقت میں پڑھیں گے تو وہ قضا کہلائے گی اور انسان گناہ گار ہوگا. تو اسی طریقے سے زکوٰۃ کا جب سال پورا ہو گیا زکوٰۃ نکال دیں. لوگ کہتے ہیں جی وہ سال بھر لوگ آتے رہتے ہیں. آپ اپنا سیٹ ہونا ظاہر مت کریں، لوگوں کی ضروریات اپنی جگہ پر. آپ نے جو اللہ کی طرف سے حکم ہے اسے پورا کرنا ہے سب سے پہلے. ہاں آپ رفتہ رفتہ ایڈوانس ہو جائیں. جیسے اس سال آپ نے ساری زکوٰۃ نکال دی، اب جب بھی سال آیا، جب بھی سال پورا ہوا، سب نکال دی. اب جب لوگ آتے رہے انہیں دیتے رہے آپ. ٹھیک ہے. اور لکھتے رہیں کہ میں نے جناب 2,000 روپے اس دن دیے، 4,000 روپے اس دن دیے، 5,000 روپے اس دن دیے. اور جب وہ سال کا دن آئے تو حساب لگا لیں کہ میں 70,000 روپے زکوٰۃ دے چکا ہوں اور 1,00,000 روپے بنتی ہے. 30,000 روپے اس دن جب سال پورا ہوا اس دن ادا کر دیں. ٹھیک ہے. بڑی ذمہ ہو گئے. ذمہ ہو گیا. آسان طریقہ ہے، آہستہ آہستہ نکلتی رہے گی. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرن. کچھ اور بھی کالز ہمارے پاس موجود ہیں. جی ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جی مظہر اقبال اختاری چکوال شہر سے حضور عرض کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ کے متعلق ابھی پروگرام چل رہا ہے، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر 1 یا 2 تولے سونے کو ہوں اور 2 تولے چاندی ہو، ان دونوں کو ملا کر نصاب پورا ہو جاتا ہے اور اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی. تو آپ مثال کے طور پہ چاندی ہماری بن رہی ہے جو نصاب ہے، مثال کے طور پہ اس کی جو قیمت ہے وہ نصاب کو پہنچتی ہے، اور سونا 2 تولے ہے ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن 2 تولے سونے کی قیمت اتنی بن جاتی ہے جتنی چاندی کی قیمت بنتی ہے. تو کیا اس طرح ہمیں زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اور پھر جب 2-3 چیزیں مثال دکان بھی ہے یا سونا بھی تھوڑی بہت مقدار کا ہے، تھوڑی سی ہمارے پاس چاندی بھی ہے، تینوں کو جب ہم ملائیں گے تو کس انداز میں کس مقدار کو پوری کریں گے؟ کیا پیمنٹ جو ہے وہ نصاب کی پیمنٹ پوری کی جائے گی، یا سونا 7 تولے جتنے کا بنتا ہے وہ پورا کیا جائے گا، یا جتنے کی چاندی بنتی ہے وہ پورا کی جائے گی؟ تو اس کو آپس میں ملانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یعنی 3-4 قسم کی ہمارے پاس چیزیں ہیں، چاندی ہے، سونا ہے، دکان ہے، تو اس کو آپس میں کیسے ملائیں گے؟ کیا وہ پیمنٹ بنائیں گے؟ اتنی کی چاندی 50,000 کی چاندی اگر بنتی ہے، اتنے کی زکوٰۃ بنتی ہے، تو اس میں تھوڑا واضح کر دیں کہ ان تینوں کو آپس میں ملانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ میرا نام محمد شفیق اتاری ہے اور میں سردار آباد فیصل آباد سے بول رہا ہوں. عرض یہ کرنی تھی کہ قسطوں والے پلاٹ پہ یہ زکوٰۃ ہے اور جو مال دکان وغیرہ میں رکھا جاتا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے. اور یہ عرض کرنا تھا کہ جو دکان کرایہ پہ لی ہوتی ہے اس کی وہ دی ہوتی ہے ایڈوانس وغیرہ، تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہے؟ ان کے بارے میں آپ معلومات عطا فرما دیجیے انشاءاللہ تعالی. محمد قدیر قادری اتاری گلستان جوہر کراچی سے عرض کر رہا ہوں. حضرت معلوم یہ کرنا ہے کہ میرے بچوں کی امی کے پاس
جو زیورات ہے وہ قابل زکوٰۃ ہے، مگر ان کا انکم کا کوئی ذریعہ نہیں، ان کو جو کچھ بھی خرچہ وغیرہ دیتا ہوں میں دیتا ہوں، تو اس پہ میں زکوٰۃ ادا کر سکتا ہوں یا نہیں؟ وہ میں اپنے پیسے سے ادا کروں تو وہ ادا ہو جائے گی، اس کے متعلق معلوم کرنا تھا. شکریہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زین ہے جی، میں بہاولپور سے بات کر رہا ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ میرے پاس کچھ پیسے تھے جن کے اوپر میں زکوٰۃ دینا چاہتا تھا، تو ابھی پچھلے دنوں میں نے، اور اس کے اوپر سال بھی مکمل ہو چکا ہے، اور ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک پلاٹ خرید لیا ہے اور اس کے لیے میں نے وہ پیسے جو ہے نا وہ پیمنٹ کر دی ہے. تو اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ جو پیسے تھے جو میں نے بینک میں رکھے ہوئے تھے اور وہ میں نے پلاٹ کے اوپر لگا دیے ہیں، وہ میں نے پیمنٹ کر دی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں؟ بہت شکریہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عباس سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. جی جی. میرا سوال یہ ہے کہ ہم 5 بھائی ہیں، یعنی ایک ساتھ جوائنٹ فیملی کی طرح رہ رہے ہیں، اور ہمارے پاس 7.5-8 تولے تک سونا ہے، اور ہم پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے، یا جوائنٹ فیملی کے پاس جتنا یعنی یہ سونا ہے یہ الگ الگ ہونا چاہیے، یا ایک آدمی کے پاس ہی اتنا ہو یا ہو، یعنی ٹوٹل ہمارے پاس 7.5 یا 8 تولے سونا ہے. ہم یہی بس پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اس کو زکوٰۃ لگے گی یا کتنی لگے گی؟ اوکے ٹھیک ہے جی. پوچھنا چاہ رہے تھے کہ زکوٰۃ کس مال پر فرض ہے اور بلڈنگ اور دکان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے. دیکھیے زکوٰۃ کس مال پر فرض ہے تو ہم بیان کر چکے. 6 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، جس میں سونا، چاندی، کرنسی، پرائز بانڈ، مال تجارت، چرائے کے جانور. صحیح. لیکن یہ تو ایک لائن کا ایک اجمالی جواب ہے، تفصیل اس میں بہت زیادہ ہے. اچھا، اب بلڈنگ اور دکان. بلڈنگ اور دکان 2 طرح کی ہو سکتی ہیں. ایک تو وہ دکان یا بلڈنگ یا پلاٹ جنہیں انویسٹ کے لیے لیا ہے، تجارت کی نیت سے خریدا ہے کہ اسے بیچ کر نفع کمائیں گے، تو ایسے مال پر بھی یہ چیز بھی مال زکوٰۃ ہے، اس پر بھی زکوٰۃ بنے گی. لیکن کسی نے دکانیں کرائے پہ چلانے کے لیے لی ہیں، یا مطلب کہ خود اس میں دکان ہے، اپنی ضرورت کے لیے وہ رکھتا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اسی طریقے سے لی تو تجارت کے لیے تھی لیکن بعد میں رکھنے کے لیے نیت ہو گئی، اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. قسطوں والے پلاٹ پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں بھی 2 صورتیں ہیں کہ وہ پلاٹ ذاتی رہائش کے لیے لیا ہے، کرائے پر چلائیں گے اس لیے لیا ہے، کسی کو گفٹ دینا ہے، اولاد کے لیے بسا اوقات والدین لے لیتے ہیں، اس نیت سے لیا ہے، یا پھر تجارت کی نیت سے لیا ہے. تجارت کی نیت سے لیا ہے تو زکوٰۃ بنے گی. قسطوں والا پلاٹ ہو، نقد میں خریدا ہو، ادھار میں خریدا ہو، کوئی بھی ہو. اگلا سوال یہ تھا کہ دکانوں کے ایڈوانس، بڑے بڑے بھاری ایڈوانس دیے جاتے ہیں، 50,000 ہزار، 1 لاکھ روپے دیا جاتا ہے. تو وہ جو ایڈوانس ہے وہ ایک طرح کا قرضہ ہے جو گیا ہوا ہے لوگوں کے پاس، تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے. وہ ظاہر بات جس نے دیا ہے اس کی ملکیت پر برقرار ہے، وہ اس کا مال ہے. لیکن میں عرض کر چکا کہ جو کسی نے قرضے میں رقم دی ہوئی ہے یا اموال زکوٰۃ میں سے کوئی چیز دی ہوئی ہے قرضے میں، تو اس پر زکوٰۃ تو ہے لیکن فوری نکالنا واجب نہیں ہوگی. جب وہ وصول ہو جائے گی، اگرچہ کہ 5 سال بعد وصول ہو، 5 سال کی نکالنی پڑے گی. اوکے. بہتر یہ کہ فوری نکالتے رہیں، اس کا شمار کریں گے زکوٰۃ نکالتے وقت. انہوں نے نام بتایا محمد قدیر، لیکن انہیں اپنا نام بتانا چاہیے عبد القدیر، کہ زیورات ان کی بیوی کے پاس ہیں. اور بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس کیش نہیں ہوتا کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکیں. تو ایسے میں بلا شبہ بیویوں کی اجازت سے شوہر زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، اور اگر شوہر اس طرح کرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہوگی. ایک تو دلجوئی ہے، دوسرا وہ عورت ممکن ہے کہ سونا بیچ کر جو ہے وہ زکوٰۃ مطلب نہ دے، اگرچہ کہ شوہر قابل گرفت نہیں ہے، اگر وہ نہیں نکالے گا اس پر کوئی گرفت نہیں ہے. لیکن عورتوں کا دل چھوٹا ہوتا ہے، اور پھر دینی ذہن ہونا، حلال و حرام کا معاملے کو مد نظر رکھنا بہت کم لوگ ہوتے ہیں. تو جو نہیں نکالے گی، جس کا مال ہے وہ گناہ گار ہوگی. ایسے میں اگر شوہر ان کی اجازت سے دیتے ہیں تو یہ بہت عمدہ نیکی ہے، اور ان کی اجازت سے دی جائے تو یہ زکوٰۃ ان کی طرف سے ادا ہو جائے گی. زین صاحب کا سوال یہ ہے
کہ ان کے پاس اماؤنٹ تھی، مثال کے طور پر 3, 4, 5 لاکھ روپے ہوں ان کے پاس، لیکن انہوں نے پلاٹ لے لیا، تو اگر سال پورا ہونے سے پہلے یہ رقم صرف ہو گئی اور پلاٹ بھی انہوں نے لیا ذاتی استعمال کا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. لیکن اگر ان کا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی، اب وہ پیسے خرچ ہو گئے، تو دیکھیے جس طریقے سے کہ آپ نے کسی آدمی کا کوئی حق دینا ہو تو آپ قرضہ لے کر بھی اس کا حق دیں گے. عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم زیور جو ہے وہ بیچیں گے نہیں، زیور توڑ کے زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو قرضہ لے کر زکوٰۃ دیں. جب سال ہو گیا زکوٰۃ بن گئی تو ادا کرنی ہی کرنی، اس میں رخصت نہیں ہے. جوائنٹ فیملی والا جو سوال تھا تو ہم اس کا جواب پہلے دے چکے ہیں کہ ہر ایک کے الگ الگ انفرادی حیثیت کا اعتبار ہے. گھر میں سونا ہونا مطلب کہ کافی نہیں، کس کا سونا ہے اور کتنی مقدار میں ہے، اور قرضہ اور حاجت اصلیہ نکال کر نصاب بچتا ہے نہیں بچتا، ان تمام چیزوں کا حساب انفرادی حیثیت میں دیکھنا پڑے گا. جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا. ماشاءاللہ آپ نے اتنے پیارے پیارے ہمیں جوابات عطا فرمائے اور رہنمائی، شرعی رہنمائی ہمیں عطا کی. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا عطا فرمائے. میں شاید میرے ذہن میں یہ احساس ہے کہ بہت سارے سوال ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہوں گے، ایک تعداد ہوگی جو باقی رہ گئے ہوں گے، تشنا رہ گئے ہوں گے، لیکن آپ دل چھوٹا نہ کریں. انشاءاللہ مدنی چینل چشمہ بہرا ہے، پھر حاضر ہوں گے. ہاں یہ یاد ضرور رکھیے گا کہ اگلی بار ہم اسپیسیفکلی انشاءاللہ جو بزنس کی فیلڈ ہے اس کو فوکس کریں گے. زکوٰۃ کے حوالے سے اسٹاک اینڈ ٹریڈ پر ٹھیک ٹھاک کلام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ اپنے سوالات بھی اسی طرح بھیج سکیں گے. اجازت چاہتے ہیں، پھر حاضر ہوں گے. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.